کہاں, کس نے, کیسے, کیوں کیا. سچ دکھانا اور بولنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں. حقائق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیکرٹس انفولڈڈ وتھ شیراز نثار. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان شیراز نثار. نرگس تشدد کیس میں جو پیش رفت ہوئی ہے ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے. سب سے پہلے آپ کو یہ بریکنگ بتاتا چلوں کہ نرگس کے والد ادریس بھٹی, جن کی حالت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خراب ہونے پر انہیں ہسپتال داخل کروا دیا گیا, اور نرگس شدید زخمی ہونے کے باوجود اپنے باپ کے ساتھ مقامی ہسپتال میں موجود ہیں. دونوں باپ بیٹا ہمیں روتے ہوئے نظر آئے. ہم آپ کو وہ فوٹیجز بھی دکھائیں گے جو نرگس اپنے والد کے ساتھ مقامی ہسپتال میں موجود ہے, اور اس کا یہ کہنا ہے, یہ ایک نئی پیش رفت ہے نرگس کا, یہ کہنا ہے کہ ماجد بشیر نے کئی افراد اپنی فیملی کے, اپنے بھائی اور دیگر دوستوں کو میرے گھر بھجوایا صلح کے لیے, لیکن اب میں اسے معاف نہیں کروں گی چونکہ اس کی یہ عادت بن چکی ہے کہ تشدد کا نشانہ اس نے ایک ماہ میں کئی بار بنایا. جبکہ اس کے ساتھ ہی آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرہاد علی شاہ, اور اہم بات, سب سے اہم بات, یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ویمن پروٹیکشن چیئرپرسن جو ہے ہنا پرویز, وہ نرگس کے گھر گئی اور انہوں نے اس کو جس طرح یقین دہانی کروائی کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا. اب پروسیکیوٹر جنرل پنجاب فرہاد علی شاہ کا یہ کہنا ہے, وہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہے, کہ اگر نرگس نے صلح بھی کر لی تو اس بار جو ہے وہ مدعی اسٹیٹ بنے گی اور ماجد بشیر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. فرہاد علی شاہ کا یہ بھی کہنا ہے جو آگے جا کر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جو تفتیشی ہے اس کو میں نے آج اپنے دفتر بلوا لیا ہے اور تمام ریکارڈ اکٹھا کیا گیا ہے. ماجد بشیر کو اگر معطل نہیں کیا گیا یا محکمہ کوئی کارروائی نہیں کی گئی تو اس حوالے سے بھی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو تحریری طور پر لکھا جائے گا کہ فوری اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے. ہم جانتے ہیں کہ فرہاد علی شاہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی پہلی سپیچ اگر آپ سنیں تو اس میں انہوں نے خواتین کے خلاف اور بچوں کے خلاف ہونے والے جرائم کو اپنی زیرو لائن جو تھا وہ ڈکلیئر کیا, اور ان کے سینسٹائز ہونے کے بعد بیسیکلی مین ایشو یہ ہے کہ ان کیسز کو ہم ٹیسٹ کیس کے طور پہ لے رہے ہیں اور ہائی پروفائل کیس ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. اور اس میں ایک ٹینڈنسی ضرور ہے کہ ایک سوسائٹل بیہیویئر ہے کہ آپ کیس رجسٹرڈ کرانے میں جتنی آپ جلدی کرتے ہیں اس سے زیادہ جلدی آپ پھر صلح کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک لائسنس پرووائڈ کرتا ہے پھر کلپریٹس کو کہ کیونکہ سزائیں ہوتی نظر نہیں آتی تو ہم اس کیس کو ایک ٹیسٹ کیس لے رہے ہیں. اور پنجاب پولیس کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ ان کے ایک حاضر سروس انسپیکٹر کے خلاف یہ ڈومیسٹک وائلنس کا الزام ہے کہ جو پولیس نے پروٹیکٹ کرنا ہے وومنس کو اور یا بچوں کو, تو ہم پورے طریقے سے اگر نرگس اس میں ہاسٹائل بھی ہو جائیں یا ریزائل بھی کر جائیں تو جو مٹیریل اس وقت کلیکٹ کیا جا رہا ہے میں نے اس کو ہائی پروفائل ڈکلیئر کیا ہے. ہم آج بھی آئی او اور ریکارڈ میں نے اپنے آفس میں 10(3)C پنجاب پروسیکیوشن سروس ایکٹ کے تحت طلب کیا ہوا ہے. ایڈوائس پہ انویسٹیگیشن کروائیں گے اور اس مٹیریل کو ملوز خاطر لاتے ہوئے ماجد بشیر کو سزا دلوانے کی اسٹیٹ اپنی پوری ذمہ داری جو ہے میں آپ کو اون کرتا ہوں اس بات پہ کہ آپ کو ایک ٹیسٹ کیس ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ بڑی اہم بات کی ہے ناظرین کے لیے بھی. فرہاد صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سے قبل بھی ایسا ہوتا رہا, بے شمار ایسے کیسز ہوئے. عائشہ جہاں زیب ایک سینئر اینکر ہے, اس کے ساتھ ایک اور لاہور نیوز کی ایک اور اینکر, اس کے ساتھ بھی اسی طرح تشدد کے واقعات ہوئے, مقدمات درج ہوئے, لیکن اس کے بعد صلح کر لی جاتی ہے. آپ نے یہ بڑی اہم بات کی ہے, یہ ایک ناظرین کے لیے بھی نئی بات ہے کہ مدعی اب جو ہے وہ اسٹیٹ بنے گی اس طرح کے جو بھی مقدمات ہوں گے. دیکھیے ہمارے پاس کوئی بھی کرائم اگر ہوتا ہے تو اس میں اسٹیٹ کے خلاف ہی تصور ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر آواز پڑتی ملزم کی تو بنام سرکار پڑتی ہے ارسپیکٹو آف دی فیکٹ کہ مدعی کون بنا تھا. تو عائشہ جہاں زیب والا کیس جو تھا میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کی کہ جتنی جلدی ان کو FIR درج کروانے میں تھی اس سے زیادہ جلدی سے انہوں نے صلح کی ہے. لیکن اب کیونکہ ہم نے پالیسی کو دیکھنا ہے جو کہ پنجاب حکومت کی ہے کہ ان کیسز کو ہم نے ٹیسٹ کیس بنانا ہے, اور آپ کو نظر آئے گا کہ اب ہم آرٹیکل 150 کے تحت اپنے ان وکٹمز کو جو ریزائل کریں گے ان کو ہاسٹائل ڈکلیئر کریں گے, مٹیریل پٹ کریں گے. میں نے یہاں تک گائیڈ لائنز دی ہیں کہ ریپ کے وکٹمز جو کلپریٹ کے ساتھ ریزائل کر جاتے ہیں ہم ان کو فورنیکیشن میں چارج کریں گے کہ اس وکٹم نے اگر زنا بالجبر نہیں ہوا تو زنا بالرضا تو ہوا نا, کیونکہ رپورٹ پازیٹیو ہے, MLC موجود ہے, DNA میچ کر گیا,
تو یہ پھر زنا بالرضا کے اندر وکٹم اور کلپریٹ دونوں چارج ہوں۔ فرحان صاحب یہ بتائیے گا، آپ ماشاءاللہ پورے پنجاب کو ڈیل کر رہے ہیں، پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ہیں، ماجد بشیر پہ مقدمہ درج ہونے کے باوجود پولیس افسران کی طرف سے کوئی اس سے معطلی کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا، کوئی ایسی سزا سامنے نہیں آئی، بلکہ بعض ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس کے ساتھی جو اسے پروٹیکٹ کر رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے اسے معطل کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں میں نے اس کو 10(3)C کے تحت نوٹس دیا ہوا ہے، ریکارڈ آج میرے آفس آ رہا ہے، میں دیکھوں گا۔ اگر اس کو سسپینڈ نہیں کیا ہوگا تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک انویسٹیگیشن میں موجود لاہور میں تعینات انسپیکٹر اپنے خلاف پولیس کو پراپر انویسٹیگیشن کرنے دے۔ تو میں بالکل ریکمینڈ کروں گا، اور میری ریکمنڈیشن پہ پہلے بھی پولیس آفیشلز جو اس قسم کے کیسز میں چارج ہوتے ہیں ان کو آئی جی صاحب نے سسپینڈ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آج شام تک آپ کو اس میں ایک پازیٹیو موو جو ہے پروسیکیوشن کی طرف سے ملے گی۔ پچھلے دنوں میں ایک کیس آپ نے جو ہے وہ اس کو پروسیڈ کیا ہے کہ ایک ASI نے ایک بچی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی، آپ نے لاہور چیف جسٹس کو خط بھی لکھا کہ میجسٹریٹ بھی اس کو اپروچ کر رہا تھا کہ آپ صلح کر لیں، لیکن آپ نے اکیلے اس کو دیکھا اور اس کو سزا بھی دلوائی، اس کو گرفتار کروایا۔ دیکھیں وہ ہم نے سوشل میڈیا کی آپ کی خبر سے ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا تھا کہ ایک بچی کو ریپ کر دیا کہ ASI نے کوٹ مومن میں، تو وہ نہ صرف اس کو سسپینڈ کروایا، اریسٹ کروایا، اور اس کی انویسٹیگیشن کے بعد وہ جوڈیشل ہوا ہے اور وہ چارج کو فیس کر رہا ہے۔ اور اس بچی کو جب میں نے 10(3)C میں لاہور ریکارڈ میں جب دیکھا تو میں نے اس بچی سے پوچھا کہ بیٹا آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ایسا لمحہ جو آپ کو بہت تکلیف دہ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں 164 کا بیان ریکارڈ کروانے گئی تو میجسٹریٹ صاحب نے اندر بلا کے مجھے اور ASI کو کمرہ بند کر لیا اور مجھے مجبور کرتے رہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں، میں آپ کی سے صلح کروا دیتا ہوں۔ اب ASI 58 سال کا اور وہ بچی 14 سال کی ہے، تو میں نے پھر مراسلہ جو ہے آنریبل چیف جسٹس صاحبہ کو تھرو وردی رجسٹرار بھجوایا ہے کہ دیکھیے کہ یہ کیسز وہ ہیں کہ جس میں وٹنس پروٹیکشن یا وکٹم پروٹیکشن یہ ہے کہ آپ نے کلپریٹ کو ملزم کے سامنے نہیں لانا، اگر شہادت بھی ہوگی تو اسکریننگ کرنی ہے۔ تو یہ کنڈکٹ جو ہے میجسٹریٹ صاحب کا یہ اگینسٹ لا ہے، اگینسٹ پروسیجر ہے، اور یہ وکٹم پروٹیکشن نہیں بلکہ وکٹم کی تذلیل کی گئی ہے۔ تو میں نے ان کو مراسلہ لکھا ہے جس میں اس کے خلاف ابھی تک جو مجھے انفارمیشن ہے کہ وہ میجسٹریٹ صاحب کو ایکسپلینیشن کا لیٹر بھی جاری ہوگا۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں، جس طرح ویمن پروٹیکشن جو ہے وہ چیئرپرسن وہ بھی آپ کے ساتھ لائزون میں، اور مل کر CM کے کہنے پر آپ نے بہت زیادہ کیسز حل بھی کیے ہیں۔ تو کیا اس طرح کی کوئی انسٹرکشنز ہے کہ اگر کوئی وکیل جو ہے وہ ماجد بشیر کو جو نرگس تشدد کیس ہے اس میں اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا آپ بھی عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میں تو ایز اے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ہر کیس کی پروسیکیوشن کو لیڈ کرتا ہوں، اور میں کسی بھی کیس میں کسی بھی عدالت میں کسی بھی وقت پیش ہونے کا اختیار مجھے اسٹیٹ نے دے رکھا ہے، اور ماجد بشیر کو اپنی مرضی کا وکیل کرنے کا حق آرٹیکل 10A دیتا ہے۔ تو اگر ہم سمجھیں گے کہ کوئی اتنا تگڑا وکیل آ گیا کہ جس کے لیے مجھے خود جانا پڑے گا تو میں خود جاؤں گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ نے ہمارے ساتھ کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا حالات بن گئے تو میں خود بھی پیش ہوں گا، لیکن یہ اس کو ٹرائل بیس بنائیں گے اور ماجد بشیر کو اس تشدد کیس میں ضرور کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔